ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کما اخرجک، کما یہ لفظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کما کا معنی ہے جیسے، اخرجک نکالا تجھے، ربک تیرے رب نے، من بیتک تیرے گھر سے، بالحق حق کے کام کے واسطے، حق کام کے لیے، حق کام کے واسطے تجھے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں کی، لکارہون وہ ناراض تھی، وہ نکلنا پسند نہیں کر رہی تھی۔ اس میں اشارہ ہے غزوہ بدر کے واقعہ کی طرف۔ آج کے سبق میں غزوہ بدر کا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، آپ دعوت و تبلیغ فرماتے، جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا اس کو کافروں کی طرف سے بڑی تکلیفیں پہنچائی جایا کرتی تھی اور بہت ستایا جاتا اس کو، یہاں تک کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی اور تکالیف کا سلسلہ بڑھنے لگا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ پہلی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر تیسری ہجرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف کی۔ مدینہ طیبہ پہنچنا ہو مسلمانوں کا یا حبشہ پہنچنا ہو، ان مشرکین مکہ نے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دلی دشمنی برقرار اور قائم رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس بات کو پکا کر لیا، جہاں مسلمان جائیں گے ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ حبشہ تک مسلمانوں کے پیچھے گئے اور وہاں کے بادشاہوں کو، وہاں کی حکومت کو، وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کیا، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں پر یہودی آباد تھے۔ ان مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ رابطے رکھنے شروع کیے تاکہ مسلمانوں کو یہاں پر بھی چین، آرام اور سکون سے زندگی نہ بسر کرنی دی جائے، لہذا اور مسلمانوں کا ہر وقت، ہر لمحہ پیچھا کرنے لگے تاکہ ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، اور جتنا بھی تجارتی ساز و سامان ہوتا اس میں وہ اپنا ایک بجٹ قائم کر کے رکھتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دوسرا سال تھا جب یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ملک شام سے مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس کا میپ اور نقشہ یوں ہوتا تھا کہ جو ملک شام سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے وہ مدینہ طیبہ سے ہو کر گزرتے تھے مکہ مکرمہ جانے کے لیے۔ راستہ ہی یہی تھا ان کے گزرنے کا، یا تو مدینہ شہر سے گزر کے جاتے یا پھر مدینہ کے مضافات سے گزر کے جاتے، یہ راستہ تھا ان کا۔ اور یہ بھی اطلاع ملی کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ اس تجارتی قافلے کے اندر جتنا بھی پیسہ ان کو بچت میں ملے گا
اس کو مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اطلاع ملی کہ اس تجارتی قافلے میں ہر مکے کے آدمی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، خواہ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، اس نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ اور یہ تجارتی قافلہ بہت بڑا مال و دولت والا تجارتی قافلہ ہے۔ اس زمانے میں 50,000 دینار کا یہ قافلہ تھا، اور آج کے زمانے میں اگر اس کی قیمت لگائی جائے ہمارے پاکستانی روپے کے مطابق یہ 5 ارب روپیہ تقریباً بن رہا ہے۔ 5 ارب روپے کا یہ بجٹ تھا اور تجارتی قافلہ تھا مشرکین مکہ کا، جو ملک شام سے تجارت کر کے اب مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، یہ ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ جناب یہ اس قافلے سے جتنا بھی تجارتی مال ہے یہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کروا دیا، ہم اس تجارتی قافلے کو روکیں گے، تاکہ یہ مال جب مکہ مکرمہ پہنچے گا تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی خرچ ہوگا، تو اس لیے ہم ان کو روکیں گے، یہاں پہ ہم ان کو مکہ مکرمہ نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو اس لحاظ سے اب کچھ لوگ تیار ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلنے کا ارادہ فرمانے لگے۔ بہت سے صحابہ اکرام نے اس وقت دلوں کے اندر یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ابھی ہمارا دوسرا سال ہے مدینہ طیبہ آئے ہوئے، ابھی ہمارے پاس اسلحہ کی بھی کمزوری ہے، طاقت کی بھی کمزوری ہے، لہذا ابھی ہم دشمن کا سامنا نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا، لیکن یہ پابندی نہیں تھی، اعلان فرض عین کا نہیں تھا کہ سبھی نکلو، بس یہ اعلان تھا کہ نکلو بھئی، اس تجارتی قافلے کو روکنا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو پیسہ خرچ کیا جائے اس کو ابھی یہی سے دفاع کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ نکلے۔ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو ایک مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بھئی گنتی کرو کیا صورتحال ہے، یہ جو لشکر ہے ہمارا اس کی تعداد کتنی ہے، اور اس کا معائنہ فرمایا آپ نے۔ جب لشکر کی تعداد کو گنا گیا تو وہ تعداد ان کی 313 تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے جنگ لڑی تھی اور طالوت بادشاہ تھا تو اس وقت بھی تعداد 313 تھی، تو یہ اچھا شگون ہے، اچھی فال ہے، نیک نامی ہے، اچھی نسبت ہے، لہذا یہ فتح کی نشانی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے دشمن پر فتح عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لشکر کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میدان بدر کی طرف یہ سفر جاری ہے، اور ذہن کے اندر خیال کیا ہے کہ ہم تجارتی قافلے کا سامنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، آج آپ کو ایک قافلے پر ہم گرفت دیں گے اور اس قافلے کے اوپر آپ کی مضبوطی ہوگی، اس سفر میں کامیابی آپ کی ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، غیب کا علم تو اللہ کی ذات جانتی۔ اور ادھر سے چونکہ یہ تجارتی قافلہ بہت مال و دولت والا تھا، اور اس کے 2 امیر تھے اس وقت، ایک تو ابو سفیان تھے اور ایک اور سردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 پہرے دار تھے جو کہ ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان نے وہاں پہ جاسوس چھوڑ رکھے تھے دور دراز تک، مختلف علاقوں میں، یہ جہاں سے کافرے نے گزرنا ہو راستے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ جاسوسوں نے آ کر خبر دی ابو سفیان کو کہ مسلمانوں کا لشکر آپ کے اس قافلے کو روکنے کے لیے فلاں مقام تک پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے فوری طور پر اس کا دفاعی انتظام کرنے کے لیے ایک آدمی کو تیار کیا۔ اس آدمی کا نام ہے زمزم بن عمر۔ اس کو 20 مسقال سونا یعنی تقریباً 2000 روپیہ اس زمانے کا یہ اس کو اجرت دی، اور اس کو کہا کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ہمارا یہ پیغام مکہ مکرمہ میں سرداروں کو پہنچا دیں تاکہ وہ تیاری کر کے ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے پہنچیں۔ چنانچہ یہ جو آدمی تھا یہ بہت شاطر اور شریر آدمی تھا۔ اس نے ایک تیز رفتار سواری لی، اونٹنی
تیز رفتار اونٹنی اور ایک یہ ہے کہ تیز رفتار سانڈنی، کوئی بھی سواری تھی، تیز رفتار اس نے لی اور اس پر یہ سوار ہو گیا۔ اور اس نے اس زمانے خاص کے مطابق، زمانہ میں ایک خاص رسم تھی کہ جو خطرے کا اعلان ہوتا اس کو ایک خاص طریقے سے بتایا جاتا تھا، اور اس میں اس نے کیا کیا کہ اپنی جس اونٹنی پر سوار تھا اس کا ناک کاٹ دیا، اس کا کان بھی کاٹ دیا، اور اپنے کپڑے سامنے سے پھاڑ لیے، پیچھے سے بھی پھاڑ لیے، اور جو اونٹنی کا کجاوا تھا اس کو بھی الٹا کر کے رکھ دیا۔ یہ ساری کی ساری علامات تھیں خطرے کی گھنٹی بجانے کی، تاکہ دوسرا آدمی دور سے ہی دیکھے اور وہ کہے کہ یہ بہت بڑی خطرے کی کوئی گھنٹی بجا رہا ہے۔ تو جو اس کو دیکھتا جاتا وہ واویلا ہو رہا تھا، آگ بگولا ہو رہا تھا، بھی کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی سارے مکے کے اندر یہ پیغام پہنچا اور ان کو بتایا کہ مسلمان تیاری کر چکے ہیں، اور وہ تمہارا تجارتی قافلہ جو ملک شام کی طرف اربوں روپے کے تجارتی قافلہ لے کر، تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے، اس کو مسلمان روکنے والے۔ تو مکہ مکرمہ میں تو بہت بڑی غصے کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے اسی وقت تیاری شروع کر دی۔ 3 دن کے اندر اندر ابو جہل کی قیادت کے اندر ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے قافلے کو صحیح سلامت مکہ مکرمہ لے کر آئیں گے۔ ارادہ ان کا بھی لڑائی کا نہیں، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں سے مدینے سے نکلا، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ آگے لڑائی ہونی، اور ادھر سے وہ نکلے ہیں، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ نکلے، لیکن ان کا پروگرام صرف یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کو صحیح سلامت یہاں مکہ مکرمہ لے کر آئیں گے۔ اور اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے ابو جہل، اور یہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر جنگی اعلان ہونے کے ساتھ وہاں پہ سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اب جو تیار نہیں ہو رہا اس کو وہ پریشان کر رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں تیار ہو رہے، اگر خود نہیں جا رہے اپنی طرف سے کوئی بندہ ساتھ شامل کرو۔ اور یہاں تک کہ کچھ مسلمان ایسے وہاں پر موجود تھے جو اندر کھاتے دلی طور پر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کافروں کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، ان کو بھی مجبور کیا گیا، چلو تم بھی ہمارے ساتھ نکلو اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے اندر چند نام سر فہرست ہیں، ان میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت طالب اور حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، یہ بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ سے نکلا، اس شان سے نکلا کہ اس کے 1000 جوان تھے، 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، 600 زریں تھیں، اور ترانہ گانے کے لیے لونڈیاں، گانے گانے والیاں اور ان کے طبلے، یہ سب کے سب ساتھ رکھے تھے، تاکہ کسی وقت ان کے لشکر کے اندر اگر کوئی آہستہ ہو پیچھے رہ جائے تو اس کو ابھارنے کے لیے، جنگ کے اندر ساتھ شامل کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے آلات استعمال کیا جائیں۔ ہر منزل پر جا کر 10 اونٹ ذبح کیے جاتے اور خوب کھانا کھلایا جاتا جوانوں کو۔ اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس بیچاروں کے لیے وہ اسلحہ تو بڑی دور کی بات، سواری کے لیے اونٹ بھی موجود نہیں تھا۔ ایک اونٹ پر 3 سوار تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سفر فرما رہے تھے اس کے اوپر بھی 3 آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اونٹ پر سوار ہوتے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اترنے کی آتی، یہ دونوں حضرات ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے کہ حضور آپ ہمارے آقا ہیں، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی جگہ پیدل چل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جملے فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ دیکھو نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم پیدل چلو اور میں سواری پر بیٹھوں، اور نہ تم ایسے ہو کہ مجھے آخرت سے اللہ کے فیض سے محروم رکھنا چاہتے ہو۔ مجھے بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فیض کی ضرورت ہے، لہذا جتنا میں پیدل چلوں گا مجھے بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی، میں بھی اللہ کی رحمتیں لینا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ چلے، اور پیچھے مدینہ طیبہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی کا قائم مقام امام مقرر فرما کر گئے۔ اور جب آپ مقام روحہ پر پہنچے، ابھی بھی اگر آپ سفر کریں یہ 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے میدان بدر کا۔
150 किलोमीटर का फासला, और दरमियान में रास्ते में एक मकाम आता है। उस वक़्त जितने भी मुसाफिर सफ़र पर जाते, तजारती काफ़िले जाते, तो इस मकाम पर पड़ाव किया करते थे। वो बेर रोहा है, वहाँ पर एक कुआं है और वहाँ उस मकाम का नाम रोहा है। जब उस मकाम पर पहुँचे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ से वापस भेज दिया और आपको फरमाया कि आप जाकर, आप अमीर हैं, आप मदीना तैयबा में मेरे कायम मकाम बनकर पूरे मदीना का ख्याल रखें। तो यहाँ से ये वापस आ गए और एक और सहाबी को फिर आपने अपने साथ ले लिया। इस तरीके से फिर ये 3-3 के साथी बनकर, ये एक ऊँट की सवारी लेकर ये मैदान बदर पहुँचे। इधर तो ये मामला है और दूसरी तरफ इतना बड़ा खाने पीने का इंतज़ाम और हज़ारों का लश्कर और क्या से क्या कुछ मामलात हैं। तो ये तिजारती काफ़िला इस अंदाज से आगे बढ़ रहा है और उधर से उनको जब इत्तला मिल गई तिजारती काफ़िले को कि मुसलमानों की तरफ से हमें रुकावट पड़ेगी, तो अबू सुफियान बहुत बड़ा तिजारती सरदार था और बड़ा पुराना तिजारती काफ़िलों के साथ जाने वाला था। उसने फ़ौरन अपना रास्ता ही तब्दील कर लिया और समुंदर के रास्ते से होता हुआ थोड़ा सा लंबा चक्कर काट के वो सही सलामत मक्का मुकरमा पहुँच गया। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इत्तला दे दी गई कि भाई तिजारती काफ़िला तो आपके हाथ से निकल गया, अब आपका सामना एक असलहा वाले लश्कर के साथ होने वाला है और यहाँ बाकायदा जंग होगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया तो सहाबा इकराम वक्ती तौर पर परेशान हुए कि हुजूर हमने तो कोई असलहा भी नहीं लिया, ना हमारे साथ कोई सामान, ना कोई चीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी कि अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा, परेशान नहीं होना। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना था। रमज़ान मुबारक की 17 तारीख थी जब मैदान बदर का ये मार्का पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर आपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाइन से दरमियान रास्ते में ये अहद लिया, हाँ जी कौन कौन हमारे साथ जाना चाहता है। तो उस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर हम आपकी हुक्म की तामील करेंगे, जैसे आप हुक्म फरमाएंगे हम साथ हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, उन्होंने भी हुक्म की तामील का ऐलान कर दिया। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंसार सहाबा में से किसी का ऐलान सुनना चाहते थे। आखिरकार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा हुजूर हम आप पर ईमान लाए, उसकी शहादत भी दी, आप फरमाते हैं आपने जो कुछ फरमाया वो सब हक़ है, हम आपके साथ हैं, आप जो हुक्म फरमाएंगे हम हर जगह पर आपके साथ, अगर दरिया में कूदने का भी हुक्म होगा तो हम उस पर भी अमल करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और आपने ऐलान फरमाया कि देखो 2 जमातें थी हमारे सामने, 2 लश्कर थे, एक तिजारती लश्कर था और एक असलहा वाला जंगी लश्कर है। अल्लाह ताला ने तिजारती लश्कर को फेर दिया, वो चला गया, अब हमारा सामना दूसरे लश्कर के साथ होने वाला है और मैं देख रहा हूँ कि मुशरिकीन किस किस तरह से कत्ल हो रहे हैं, उनकी कत्लगाह मेरे सामने है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया नक्शा। इस अंदाज से ये लोग यहाँ से निकले और मैदान बदर पहुँच गए। अब मैदान बदर पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को देखा और सामने दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर, 1000 का लश्कर और उनके पास असलहा और सब चीज़ें वाफर मिक़दार में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अब आप हमारी मदद फरमा दीजिए। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह पे खैमा लगा दिया था, गया था थोड़ी सी ऊंची जगह पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठकर लश्कर की रहनुमाई भी फरमाते रहें और लश्कर की निगरानी भी फरमाते रहें। तो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था मैदान बदर में, वहाँ पर अब एक मस्जिद तामीर कर दी गई। उस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल आरीश। तो इस वाक़े का पस मंज़र आज के सबक में आया और आगे इसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सूरत में आगे जाकर चलती रहेगी। कमा अखरजका रब्बुका, अल्लाह ताला ने कमा ये लफ्ज़ तशबीह के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया। तशबीह किस बात में दी कि पीछे अल्लाह पाक ने 5 सिफ़ात मुसलमानों की ज़िक्र फरमाकर उनको 3 इनाम उनको देने का ऐलान फरमाया था। एक तो ये था कि आपको अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे, रिज़्क़ करीम अता फ़रमाएँगे, बख्शिश अता फ़रमाएँगे, उम्दा दर्जात अता फ़रमाएँगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिस तरह
آپ کو میدان بدر کی فتح دیکھ کر یقین ہو گیا، یقینی فتح ہے، اسی طرح یہ تینوں چیزیں دنیا میں اور آخرت میں آپ کو ملنا یہ بھی یقینی چیز ہے۔ اور دوسرا ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے مال غنیمت کا حکم مسلمانوں کے سامنے رکھا، جس میں 3 لشکر بن گئے تھے، ایک لشکر نے کہا کہ ہم حقدار ہیں جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، اور ایک جو دشمن کے پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا ہم حقدار، اور تیسرا لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا انہوں نے کہا ہم حقدار۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مال غنیمت اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حقدار ہیں، اور اللہ اپنے نبی کو حکم دیں گے، جیسے وہ حکم فرمائیں گے ویسے تقسیم ہوگا۔ تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی خیر ہے، جیسے کہ میدان بدر میں نکلے تھے، ظاہری طور پر پریشانی تھی لیکن بعد میں خیر ہی خیر ہو گئی، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ کما کا لفظ تشبیہ کے لیے لا کر اشارہ دینا چاہتے ہیں، جس طرح وقتی طور پہ ان مسلمانوں کو پریشانی ہوئی مال غنیمت کے متعلق، اسی طرح میدان بدر میں نکلتے وقت بھی پریشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہاں پر مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا، خوشیاں عطا فرمائی، اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا تجھے، ربک، تیرے رب نے، من بیتک، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے کام کے واسطے۔ لوگ نکلتے ہیں اپنے اپنے کام کے لیے، کوئی کس کام کے لیے، کوئی کس کام کے لیے، اللہ نے اپنے نبی کو اور صحابہ اکرام کو نکالا حق کے کام کے لیے مدینہ طیبہ سے۔ گھر سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک جماعت، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی، لَكَارِهُونَ، اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ابھی ہمیں دوسرا سال ہوا ہے تھوڑا سا سکون لیتے ہوئے، تو تھوڑا سا اسلحہ وغیرہ جمع کر لیں پھر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، فی الحق، کی حق بات میں، بعدما تبینہ، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد، حق بات ظاہر ہو چکی تھی، اللہ کا حکم آ چکا تھا، اور اس کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہم ینظرون، اور ایسے لگ رہا تھا جس طرح وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے وقتی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری بات اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کے لیے نہیں تھا، لازم نہیں تھا کہ سارے نکلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورے کے طور پر پوچھ رہے تھے، اور مشورہ دینے کے اوپر صحابہ کو حق تھا۔ وہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیتے تو صحابہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق مشورہ دے دیتے تھے۔ اللہ نے ان باتوں کو یہاں پر نقل فرما دیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، یعیدکم، جب وعدہ کرتا تھا تم سے، وعدہ کیا تم سے، اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک کا، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر پر تمہیں فتح حاصل ہوگی، تمہاری گرفت ہوگی، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارا ہے۔ 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا کہ انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے ہاتھ لگے گا۔ وَتَوَدُّونَ، اب 2 لشکر سامنے، ایک لشکر تجارتی قافلہ، ایک لشکر جنگی اسلحہ والا لشکر، جنگی قافلہ۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ بے شک غیر ذات الشوکہ، غیرہ کا معنی علاوہ، ذات کا معنی والا، شوکہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کانٹا، یہاں مراد ہے اسلحہ، بغیر اسلحہ والے لشکر کو تم چاہتے تھے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا خیال یہ تھا اللہ نے 2 لشکروں میں سے ایک پر ہمیں فتح دینی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تجارتی قافلے پر فتح دے دے تاکہ ہمارے پاس مال غنیمت حاصل ہو جائے اور مسلمان مضبوط ہو کر پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ لیکن دوسری طرف وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کی ذات یہ چاہتی تھی، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو حق کر کے دکھا دے، سچ کو حق کر کے دکھا دے، ثابت کر کے دکھا دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے کلام، اپنے حکم کے ذریعے اللہ کی ذات آج حق کو ثابت کر کے دکھا دے، حق نکھر کر سامنے آ جائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ بھی۔ یہ کافر
जिन्होंने 13 साल तक मुसलमानों को सताया, जुल्म और सितम की इंतहा कर दी कि मुसलमान मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत करने के ऊपर मजबूर हो गए। फिर दोबारा जुल्म और सितम की इंतहा यहाँ हुई कि मुसलमान दोबारा फिर हबशा की तरफ जाने पर मजबूर हुए, और फिर मुसलमानों को यहाँ तक मजबूर किया कि उनको मक्का छोड़कर मदीना तैयबा आना पड़ा। अल्लाह की ज़ात ये चाहती थी इनसे कुल्ली तौर पर बदला लिया जाए और इन काफरों की आज जड़ काट के रख दी जाए। वयक्ता दाबिरल काफिरीन लियुहिक्कल हक्का, ताकि अल्लाह ताला सच्चा कर दिखाए हक को, व युबतिल बातिला, और झूठा करके दिखाए बातिल को। अल्लाह हक को हक करके दिखाना चाहते थे, बातिल को बातिल करके दिखाना चाहते थे, झूठ को झूठ करके और हक को साबित करके दिखाना चाहते थे, ताकि निखर के सामने आ जाए कि सच्चे कौन हैं, झूठे कौन हैं, खरे कौन हैं, खोटे कौन हैं, काफिर कौन हैं, मुस्लिम कौन हैं। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे नाराज़ हों गुनाहगार लोग, अगरचे मुजरिम लोग इससे नाराज़ हों, लेकिन अल्लाह ताला आज निखार देना चाहते हैं। अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है। और जब मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए मैदान बदर, दुआ कर रहे अल्लाह ताला से, इज़ तस्तगीसूना, जब तुम फरियाद करने लगे रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाब लकुम, फिर कबूल कर ली उसने तुम्हारी फरियाद। अल्लाह ने वो दुआ और वो फरियाद जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की, वो अल्लाह ने कबूल कर ली, और अल्लाह ने वादा फरमा लिया अन्नी मुमिद्दुकुम, कि बेशक मैं मदद करूँगा तुम्हारी, बि अल्फिन, 1000 मिनल मलाइकति, फरिश्तों से, मुर्दिफीन, जो लगातार आने वाले होंगे। अल्लाह ने वादा फरमा लिया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ऐ मेरे लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों होते हैं। मेरे पैगंबर ने सजदे में पढ़ के अल्लाह से यहाँ तक कह दिया कि या अल्लाह, आज ये मुट्ठी भर जमात मैं लेकर मैदान बदर पहुँचा हूँ, दुश्मन का मुकाबला है, अल्लाह जी हमें फ़तह अता फरमा दीजिए। अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो तेरा नाम लेने वाले बाकी नहीं रहेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि हुज़ूर आप घबराइए नहीं, अल्लाह की फ़तह आएगी, अल्लाह की मदद नुसरत आएगी। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर परेशान न हो, अगर काफिर का लश्कर 1000 का है, हम आपसे वादा करते हैं हम भी 1000 फरिश्तों की जमात तुम्हारी मदद के लिए उतारेंगे। अब अल्लाह ताला एक इश्काल का जवाब देना चाहते हैं। इश्काल ये है कि फ़रिश्ता तो एक ही काफ़ी था, एक फ़रिश्ता आता। देखो, अगर हम कौम लूत के अहवाल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पूरी कौम लूत की जितनी बस्तियाँ थी, 17-18 बस्तियाँ, उन सब बस्तियों को वहाँ से उठाया। एक रवायत ये है कि अपनी हथेली पर उठाया, और एक ये है कि उनकी मिट्टी की टिकिया सारी ऐसी निकाली जिस तरह दरख्त की टिकिया निकाल कर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, उनको अपने पर के ऊपर रखा, वो ले गए आसमान की बुलंदियों के ऊपर, और वहाँ ले जाकर उल्टा करके उनको पटक दिया, और ऊपर से पत्थरों की बारिश उनके ऊपर बरसा दी। जब एक फरिश्ते रूहुल अमीन के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, तो ये 1000 का लश्कर मुशरिकीन मक्का का, इसके ऊपर अल्लाह को 1000 फरिश्ते भेजने की क्या ज़रूरत थी। एक फरिश्ता आ जाता और उनका काम तमाम करके रख देता। अब अल्लाह ने इसका जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया वमा जअलहुल्लाहु, और नहीं बनाया इसको अल्लाह ताला ने, इल्ला बुशरा, मगर खुशखबरी देने के लिए। ये जो 1000 की तादाद बताई गई, फरिश्ता तो एक ही आ जाता तो मदद के लिए काफ़ी था। अल्लाह ने 1000 भेजा तुम्हें खुश करने के लिए। तुम्हारे जो टूटे हुए दिल, तुम्हारे जो परेशान दिल, तुम्हारे जो परेशान निगाहें काफिरों के लश्कर को देख कर परेशान हो रहे हो, खुश हो जाओ। अगर इनका 1000 का लश्कर है, 1000 का लश्कर आसमान से फरिश्तों का भी आ रहा है। दूसरी वजह वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, ताकि तुम्हारे दिल इत्मीनान में आ जाएं। इस बात से अल्लाह ने हमें भी सबक दे दिया कि कभी अगर अल्लाह का हुक्म आता है तो पीछे अल्लाह की मदद भी हाथ बांधे खड़ी होती है। ऐ मुसलमान, घबराना नहीं, जैसे अल्लाह का हुक्म आए अमल करना तुम्हारा काम है, और अल्लाह की मदद और नुसरत निछावर कर देना ये अल्लाह की ज़ात का काम है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं है मदद मगर अल्लाह के पास। सारी की सारी मदद, सारी की सारी ताकत,
ساری نصرت، ساری حمایت، ساری مددگاریاں یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ یہ تھا میدان بدر کا پس منظر اور غزوہ بدر کا پس منظر، اور اس کے بعد آگے کیا حالات ہوئے یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیلی واقعہ میدان بدر کے مارکے کا آنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی جان نثاری اور ایسی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔